الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا عنوان روزہ کے احکام کے متعلق یعنی احکام صیام۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم متقی اور فرما بردار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کے فرضیت کے متعلق ایک اور آیت کریمہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے، فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ صوم کے معنی کیا ہے؟ صوم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کے معنی ہے عبادت کی غرض سے طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر افطار کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الہلال فصوموا، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھو، یعنی اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 تاریخ میں روزہ نہ رکھا جائے بلکہ شعبان کا مہینہ پورا کیا جائے، اور جب 30 پورے ہو جائیں تو اس کے بعد روزہ شروع کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہر 29 ولا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور اگر بدلی ہے تو 30 دن پورے کرو، یعنی 30 شعبان پورے کرو، اس کے بعد پھر روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے مناسب ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی جائے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزہ توڑنے والی چیزیں 7 ہیں۔ نمبر 1 جمع، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے، ہم بستری کر لے، صحبت کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں روزہ رکھا جائے، اور صحبت اگر بیوی سے کرتا ہے تو اس صورت میں کفارہ مغلظہ ہے، یعنی یا تو ایک غلام آزاد کرے جو مومن ہو، ورنہ وہ شخص مسلسل 2 ماہ تک روزہ رکھے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو 60 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اسی طریقے سے روزہ توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک بوسہ، بوسہ لینے یا چھو کر یا کسی اور طریقے سے منی خارج کر دینا، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور
اسی طریقے سے کھانا پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غذائی انجیکشن لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے پچنا لگوانا یعنی خون نکلوانا، سینگی لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطر الحاجم والمحجوم، ترمذی کی روایت ہے کہ پچنا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زرع القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جس شخص کو قے آ جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر قے کرے اسے قضا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حیض و نفاس کا آ جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی جائیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حیض و نفاس کے علاوہ دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں کا ارتکاب لا علمی میں کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی اگر حیض و نفاس کے علاوہ چیزیں ہیں جیسے بوسہ لینا بیوی کو، یا کھانا پینا، یا انجیکشن لگوانا، یا پچنا لگوانا، یا جمع کر لینا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اگر لا علمی میں سرزد ہوتی ہیں یا بھول چوک سے سرزد ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی. اسی طریقے سے بھول کر کھا پی لے یا دیگر روزہ توڑنے والے چیزوں کا صدور ہو جائے تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، جو شخص بھول گیا اور کھا پی لیا تو اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا. اسی طریقے سے اگر زبردستی روزہ توڑ دینے والی چیزوں کے استعمال پر مجبور کیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان معاف کر دیا ہے. اسی طریقے سے جن کے اوپر انہیں مجبور کیا جائے، سرما لگانے، آنکھ، ناک، کان یا زخم میں دوا لگانے، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت مزہ چکھنے بشرطے کہ اسے نہ نگلے، مسواک کرنے سے، اسی طریقے سے سر پر ٹھنڈا پانی رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا. یہ بعض رمضان کے متعلق مسائل اور احکام تھے جن کا ذکر کیا گیا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.